اسلام حرص ہوس طمع یہ بہت زیادہ طبیعت میں پیدا ہو جائے تو یہ انسان کے دل کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اور کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا شہرت کی اور دولت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی ہے، اجاڑ دیتی ہے اس کے باطن کو۔ تو یہ محبت دنیا کی ہو جائے، شہرت کی ہو جائے، چاہا جانے کی ہو جائے تو باطن کو اجاڑتی ہے، لیکن یہی محبت اگر اللہ رسول سے ہو جائے جل شانہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہی محبت باطن کو سنوار دیتی ہے، یہی تکمیل ایمان کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کریں، پھر حضور کے صحابہ سے محبت کریں، اور قرآن مجید نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا، تم میرے قرب والوں سے پیار کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ان محبتوں کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ بہت سارے تہوار مسلمانوں میں آتے ہیں لیکن وہ معاذ اللہ ایک رسم کی طرح داخل ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ مرتبت ہستیوں سے محبت کریں گے تو پھر یقیناً آپ کے دل میں یہ بھی خواہش پیدا ہوگی کہ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، کس طرح انہوں نے وقت گزارا، کس طرح پہاڑوں سے بڑھ کر استقامت دکھائی، کس طرح دریاؤں اور سمندروں سے بڑا انہوں نے صبر کر کے دکھایا، کس طرح انہوں نے اپنے کردار و عمل کے ساتھ دنیا کو نیا رخ دیا۔ یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور ہمارا جو وقت بیکار گزرتا ہے اور ہم جو بڑی جلدی گھبراتے ہیں اور بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، تو ان ساری گھبراہٹوں سے بھی ہم باہر آئیں گے جب ان بڑے لوگوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق کو بھی اللہ نے شہادت عطا فرمائی، حضرت عثمان غنی کو بھی اللہ نے شہادت عطا فرمائی، حضرت مولا علی کو بھی اللہ نے شہادت عطا کی، امام حسن بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے۔ آپ تاریخ اسلام کے اندر لسٹ تو دیکھیں کتنی لمبی ہے شہداء کی، اتنا زندگیوں سے ہمیں پیار ہے اور قطعاً تیار نہیں ہے ہمارے ذہن کہ اگر ہمیں آج دنیا چھوڑنی پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ عشق ہو گیا ہے زندگی سے اور پیار ہو گیا جینے سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں وہن ہو جائے گا تو پھر کفر تم پر چڑھ دوڑے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا، موت سے کراہت آئے گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں کبھی نہیں گھبرایا کہ میں موت پر جا گروں یا موت مجھ پر آ گرے۔ جب جانا جو ہے دنیا سے تو چھوڑنا جو ہے دنیا کو تو پھر جو چلے جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جو رو دھو کے پریشان ہو کے گھبرا کے جائیں گے چلے وہ بھی جائیں گے۔ تو کیوں نہ انسان یہ ذہن بنا لے کہ سجنا جان امانت تیری تو جدوں منگ سے میں پیش کرے ساں، انسان کا ذہن بن جائے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بزدل نہ کریں، انہیں گھبرانا نہ سکھائیں، اس طرح کا نہ بنائیں، اتنی آسانیاں سہولیات نہ دیں کہ بس یہ بڑی جلدی کسی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوں۔ انہیں جینا سکھائیں۔ اولاد کو ہنرمند ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، جد و جہد کا عادی ہونا چاہیے۔ آپ بیکار بچوں کو، بے ہنر بچوں کو بہت ساری دولت بھی دے کے دنیا سے چلے جائیں گے،
تو وہ تو بڑی جلدی تباہ کر بیٹھیں گے ہر چیز کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے۔ یہ بہترین تحفہ ہے اچھا ادب سکھانا۔ اپنے بچوں کو آداب زندگی سے آگاہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے ہم نے وقت کیسے گزارنا ہے۔ چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا قائل ہونا ہے، ان کی زندگی کو پڑھنا ہے، ان کے طریقوں کو اپنا تک پہنچانا ہے، لیکن ان کے حوالے سے بحث نہیں کرنی، بحث کے دروازے نہ کھولیں، اور مشاجرات کے معاملے میں تو بالکل خاموشی اختیار کریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ بن گیا ہے ہر موضوع پر بحث کرنا، اور ان پڑھ لوگ اور کم فہم لوگ بھی بحث کرتے ہیں دینی معاملات۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ رسوخ رکھنے والے علماء کا کام ہے۔ ہمیں پیار کرنا ہے اور ان کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں کسی بحث کا شکار قطعاً نہیں ہونا۔ لوگ جذبات پیدا کر کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کام سے باہر آ جائیں۔ قطعاً کوئی ایسا فعل سر انجام نہ دیں، کبھی بھی کسی ایسے چیز کا حصہ نہ بنے جس میں عجیب لوگوں نے ماحول بنا دیا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، اتنی بڑی شہادت پیش کی امام حسین نے، اتنی بڑی، اور ہم صرف اس پر بحث کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس سے سیکھنا کو، اس کی وجہ سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہم اس پر بحث کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ احقاق حق کا جذبہ اس سے لیں، قوت کردار و گفتار اس سے لیں، حق کہنے کا اس سے حوصلہ ہم لیں۔ ہم نے ہر چیز کو موضوع بحث بنا دیا ہے، ہر چیز کو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے تشکیک پیدا ہوگی، آنے والی نسل کو ہم ان عظیم بزرگوں کی سوانح اور سیرت سے اور ان بے مثل لوگوں کے کردار سے آگاہ نہیں کر سکیں۔ اس لیے ابحاث نہیں، بحث نہیں۔ غلام غلامی کرتے ہیں، غلام ویسے نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی بچہ یا کوئی دوست، یا اگر کبھی کسی ہوٹل میں ہم گئے ہوں تو وہ پانی کا گلاس ہمارے لیے لائے نا، اور اچانک ہماری نظر پڑے کہ تھوڑی سی کسی جگہ گرد ہے پانی کے گلاس میں، ہم اسے استعمال نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں وہ دیکھو پانی میں کیا ہے، جاؤ اس پانی کے گلاس کو الٹ دو، دوبارہ گلاس کو دھو لو، یہ نیا لے لو، پھر پانی لانا۔ ذرا سی کوئی چیز گر گئی کھانے میں، ذرا سی کوئی گرد گر گئی، کوئی مکھی گر گئی، کوئی ایسی چیز جو طبیعت پر بوجھ بنتی، اور بعض نوائل نہیں ہوتے، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بس بھائی۔ لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو پانی کے گلاس پر اتنی نفیس مزاج ہیں کہ ذرا سی مٹی آ گئی تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے، دال کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے، تھوڑا سا کچرا زبان میں آ گیا تو آپ نے ڈانٹ دیا سب گھر والوں کو، یہ طریقہ ہے، تم نے صفائی نہیں کی، میرا سارا ذائقہ خراب ہو گیا، اور تھوک ڈالا سب کچھ، اور احتجاج کر کے واک آؤٹ کر گئے۔ جو لوگ اتنا سا مٹی کا ٹکڑا کھانے میں آ جائے تو برداشت نہیں کرتے، اتنا ان کی طبیعت پر بوجھ بنتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں حرام کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یہ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یہ کس طرح کا مزاج ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بال اگر کسی روٹی میں آ گیا تو پھر تو اس کو تعفن آیا ہے اور اس نے چھوڑ دیا ہے، اور اتنا سارا مال حرام اکٹھا ہو گیا ہے، تو پھر اس کو کوئی مطلب اس پہ دقت ہی نہیں ہوئی۔ یہ سمجھنے کی بات۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ آج کل لوگ اس طرح نیک ہیں کہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے زمین پر ایک نیا جوتے کا پیر پڑا ہوا ملا، بالکل نیا تھا لیکن تھا ایک پیر۔ اس طرح کے نیک ہے اللہ ماشاءاللہ۔ تو اس نے اس جوتے کا مالک ڈھونڈنا شروع کر دیا، کس کا گر گیا، کس کا گر گیا، بالکل نیا جوتا ہے۔ تو کہتے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑا سا ذرا آگے گیا تو اسے پھر اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا۔ جب دوسرا ملا پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ اب اس نے کہا خیر ہے، اب میرے کام کا ہو گیا، لہذا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ رزق حرام اتنی آفت والی چیز ہے، میں بڑا سوچ سمجھ کے کئی کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں
رزق حرام اتنی خطرناک چیز ہے کہ بندے اور رب کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے. دیکھیں میں نے کتنی بڑی بات کر دی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور کا سفر کر کے آتا ہے، کہتا یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ کریم مالک جو سب کی قبول کرتا ہے اس کی قبول نہیں کرتا. یا رسول اللہ اس کا جرم، فرمایا جرم یہ ہے کہ جو کھایا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے. اس کی دعا جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک واسطہ تھا اور کرم برسنا تھا، اس دعا میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے. بھائی یاد رکھنا، رزق کو کبھی میلا نہ ہونے دیں. وہ جو سادہ کھانا ہوتا ہے نا وہ زود ہضم ہوتا ہے، اس کو کھانے کے بعد دوائیاں نہیں کھانی پڑتی. سادہ غذا کھائیں، تھوڑی کھائیں، لیکن اپنے رزق میں کبھی ملاوٹ نہیں ہونے دیں. اللہ کے حضور دعا کریں وہ رزق وسیع دے، پر جتنا دے دے حلال اور طیب پاکیزہ رزق اللہ دے. میں دیکھتا ہوں کہ مختلف ہیلے بہانے کر کے لوگ حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جس معاشرے میں لوگ رشوت کا نام تحفہ رکھ لیں اور جس سوسائٹی کے اندر لوگ اوپر کی کمائی کو اپنا حق سمجھنے لگ جائیں، تو مجھے بتائیے بہانہ کرنے سے، لیبل بدل لینے سے کیا اس کی ہے اصل صورت بدل جائے گی؟ اس کی کیفیت بدل جائے گی؟ رزق کے معاملے میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، رزق طیب کھائیں. حلال اور طیب رزق جو ہوتا ہے یہ نور بنتا ہے، یہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتا ہے، آسودگی پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ محنت کرو، جد و جہد کرو، رزق حاصل کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. لیکن اس ساری جد و جہد کو پاکیزہ رکھنے کا بھی حکم فرماتے کہ کمانا ہے تو بالکل حلال اور طیب. لقمہ حرام کی طرف کبھی بھی، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت. ایک کثرت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مال کثیر ہونا، ایک ہوتا ہے مال برکت والا ہونا. کچھ جگہوں پہ کثیر مال آتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، پر باعث برکت نہیں ہوتی. وہ کدھر سے آیا پھر کدھر گیا کوئی سمجھ. کچھ لوگوں کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے پر برکت والا ہوتا ہے، وہ باعث برکت ہوتا ہے چونکہ دھلا ہوا ہے، نکھرا ہے، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے. یہ جو لوگ تنخواہ دار ہیں، مزدور ہیں، بہت تھوڑی سی آمدن ہوتی ہے. کبھی آپ امیر آدمی کے پاس بیٹھ کے ان کی آمدن اور خرچ کو ڈسکس کریں تو پریشان ہو جائیں، کہیں یہ زندہ کیسے ہیں؟ لیکن یہ بالکل زندہ ہیں اور فضل الہی سے زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے گرچہ تھوڑے ہیں پر چونکہ ہاتھوں کی محنت کے ہیں، کمائی کے ہیں، اللہ ان میں برکت پیدا کر دیتا ہے. اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے اندر مالک کریم نے خیر پیدا کر دی. وہ تھوڑے پیسوں سے بھی بہت ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمیشہ ایک تو کوشش کریں کہ مفت کا مزاج کبھی نہ بنائیں، محنت کریں زندگی میں. یہ جو ایک لمبی لسٹ ہے نا ہمارے ملک میں جو مفت کا مزاج بنائے ہوئے ہیں، اس سے بھی بچیں. محنت کر کے، جد و جہد کر کے. دنیا میں سب سے بہترین چسکا اس بندے کو لگتا ہے جسے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ جائے. یہ سب سے زبردست لطف ہے اگر کسی کو لگ جائے تو کسی کے ہاتھوں کی طرف اور جیب کی طرف کبھی نہیں دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ جو شروع میں بات آپ کے ذہن میں اتاری تھی کہ یارو ذرا سی مٹی ہو تو پانی نہیں پیتے، اور ذرا سا کہیں کوئی تمہیں گدلی چیز نظر آئے تو روٹی چھوڑ دیتے ہو. چھوڑ دو وہ سارا پیسہ جو میلا ہے، کچیلا ہے، ناپاک ہے، کسی اور کا حق ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے،
ایک صاحب تھے اور کچھ ماحول اس طرح کا تھا کہ کچھ شکایات بھی تھیں، تو ان کی گفتگو بھی تھوڑی جارحانہ کہ میں پیروں شیروں کو نہیں مانتا، میرے تو گھر کے کونے سے ڈر رات کو چیخوں کی آواز نکلتی ہے، اور یہ کہ بڑے پیر آئے بڑے دم کرائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کچھ تھوڑی سی چیزوں کو میں جانتا تھا، تو میں نے بڑی تنہائی میں بڑی تدبر سے اور بڑے اچھے جملے کوشش کی، تراش کے ان سے کہا کہ اگر سینکڑوں پیر بھی آئیں اور پھر بھی گھر سے تڑپنے کی رونے کی آوازیں آئیں اور بندے کو سکون نہ ہو، تو پھر ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا؟ میں نے کہا اس کونے میں کسی یتیم کا مال نہ لگ گیا ہو، کسی بیوہ کے حصے کے پیسے نہ وہاں آ گئے ہوں، اور جہاں یتیموں غریبوں مسکینوں بیواؤں کا مال لگ جاتا ہے وہاں رہنے والوں کو سکون کی نیند یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی کے بچوں کو اجاڑ کے لائے اور پھر تیرے گھر میں سکون ہو۔ ایک قومی قوانین ہے، ایک عالمی قوانین ہے، ایک دینی قوانین ہے، کچھ روحانی قوانین بھی ہیں۔ روحانی قوانین، روحانی قانون کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رب اتنی دیر تک تیری مدد کرتا رہتا ہے جب تک تو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ روحانی قانون یہ ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ روحانی قانون یہ ہے کہ جہاں کسی کی عزت برباد کی جا رہی تھی اور تم نے اس کی عزت کو بچایا، جہاں تمہاری عزت خراب ہو رہی ہوگی اللہ خود رب کریم تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا۔ یہ روحانی قوانین۔ تو یاد رکھیں، کسی کی زندگی کو تنگ کر کے اگر آپ کہیں کہ زندگی میں آسانی ہو جائے تو یہ روحانی قانون کے خلاف ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے، اب گلشن کی بات کرتا ہے، ساری زندگی کانٹے بوتا رہا ہے اور اب کہتا ہے مجھے پھول ملیں، تو یہ ہو سکتا جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ تو میری آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کو ہمیشہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جو کچھ بادشاہ ایسے گزرے چند کہ وہ بڑے پیسے اپنی اولادوں کے لیے چھوڑ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا تو کچھ بھی نہیں تھا بچوں کے لیے، تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا پتر مجھے معاف کر دینا، تمہارا باپ بزدل تھا۔ بزدل؟ ابا جی وہ کیوں؟ فرمانے لگے میں دوزخ سے ڈر گیا۔ معاذ اللہ، اگر اس طرح کا بہادر ہوتا کہ دوزخ سے نہ ڈرتا تو پھر تو حلال حرام جمع کرتا، پرواہ نہ کرتا، پر میں بزدل نکلا، جہنم سے ڈر گیا، لہذا تمہارے لیے کوئی لمبا مال جمع نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم نے باقی بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ اچھے باپ کی اولاد ہے، تو ہمارے لیے آپ کا نام باعث فخر ہے، باعث شرمندگی نہیں ہے۔ تو جو لوگ بہت دولتیں چھوڑ گئے تھے ان کے بچے مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے نعمت عطا کی کہ وہ جہاں گئے برکتوں کے دروازے کھل گئے، اس لیے کہ رزق حلال تھا۔ حلال رزق پنپتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی، اس میں شاخیں اور کونپلیں نکلتی، اور حرام میں وقتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ میں بڑی آسودہ زندگی گزار رہا ہوں، لیکن وہ معاملہ لطف والا نہیں ہوتا۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے، بالخصوص ان دوستوں سے جو کسی بھی تجارت کے پیشے سے آگاہ ہیں، یہاں کسی جگہ وہ نوکری کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں تو رزق کے مسئلے میں اپنے آپ کو، اور ایک اور بات، جو نوکری کرتے ہیں وہ بھی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھیں، تعلقات نہ نبھائیں۔ ان کا جاننے والا آیا تو انہوں نے جناب چائے بھی منگا لی اور کام بھی جلدی کر دیا اور کرسی پہ بھی بٹھا لیا، وہ بھی باہر جا کہنے لگا بندہ بڑا اچھا ہے، ڈیوٹی بڑی اچھی۔ اس نے ڈیوٹی نہیں کی، تعلق نبھایا۔ تعلق نبھانا اور ہے ڈیوٹی کرنا۔ اگر وہ ڈیوٹی کرتا تو ہر آنے والے کو چائے پلاتا، سب کے ساتھ رویہ ایک جیسا رکھتا۔ تعلقات نہ نبھائیں سیٹوں پر بیٹھ کر، کوشش کریں کہ آپ جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں، جو ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ لی ہے اسے خوش اسلوبی سے ادا کریں، تاکہ جو تنخواہ آپ لیں وہ 100% جائز ہو، وہ رزق حلال ہو، وہ طیب ہو، وہ پاکیزہ ہو۔ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت
मोहब्बत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और मेरी अहले बैत से प्यार करो क्योंकि मेरी औलाद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस खानदान से प्यार करना ये हुजूर सैयद आलम निस्बत की बरकत से ज़रूरी है। याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत वो शख्स होता है जो अपने घर के अंदर मजबूत होता है। जो लोग घर के दुखों में, घर की आजमाइशों में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, सबसे पहली बात तो यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारी। ये जो आज हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात में पड़ गए हैं और लंबे चौड़े खर्चे बना लिए हैं और ज़रूरियात की बजाय ख्वाहिशात का सारा मसला बन गया है, महंगे लिबास, महंगी गाड़ियाँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी खजूर और पानी पे गुजारा कर लिया करते थे। यही हुजूर ने तर्ज़े ज़िंदगी अपनी औलाद को भी सिखाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के काशाना में तशरीफ़ ले गए तो सैयदा पाक ने नए पर्दे लगवाए थे और कुछ बाजू पे नए कंगन पहने थे। हुजूर वापस तशरीफ़ ले आए। सैयदा पाक ने मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला दिखता हुआ नजर आएगा कि महीना महीना चूल्हा नहीं जला, हर सीरत निगार पर। पता मजे की बात क्या है, वही सीरत निगार चंद सफ़े आगे जाके ये भी लिखेगा कि जो दरवाजे पे आया है उसे झोली भर के अता फरमाया गया। दो जहां के शाह है पर पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की हमारी महफिलें लंबी हैं, नमाजें छोटी हैं। सिर्फ जलसे करा के लोग आशिक़ रसूल बनना चाहते हैं। महज जलसों से, महज नारों से इश्क़ रसूल साबित नहीं होता। आपको उसके लिए अमली जद्दोजहद भी करनी है ना। नमाज भी तो हुजूर ने फरमाया ना, मेरी आंखों की ठंडक है। और अगर आप इश्क़ रसूल सिर्फ इसी चीज़ का नाम है कि नोटों की नथी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, और मिलाद की महफिल के अंदर भी आपने सिर्फ मालदारों को अगली सीटों पे बिठा लिया है करते, तो फरमाया आप अल्लाह के मुझ पर बड़े इनामात हैं, तो फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। चौथी बात मेरे अजीज अहले बैत नबुव्वत में आपको मिलेगी, वो है सब्र, जो हम बिल्कुल नहीं करते। सब्र कुरान मजीद में कमो बेश 100 मकाम पे सब्र का जिक्र है। वो सुनो नौजवानों, क्या अर्ज कर रहा हूँ, 100 मकाम ये है कि हौसला पैदा करें, सब्र पैदा करें। आपको ना हुजूर की औलादे पाक में इस्तकामत बड़ी मिलेगी। हम ना एक काम करते हैं और फिर वो शाम से पहले बदल देते हैं। हमारा इरादा सुबह कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम कुछ होता है। असल इस्तकामत है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर हमेशा किया जाए। महसूस करेंगे कि आपके अंदर ठंडक पैदा हो रही है, इत्मीनान पैदा हो रहा है, सुकून पैदा हो रहा है। तो फिर मैं दोबारा आपको दोहराता हूँ, एक तो हुजूर का घराना बड़ी शान वाला, फरमाया मेरी निस्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करो। दूसरा नबी पाक के घर में सादगी, तीसरा सखावत है, चौथा इबादत है, और पंज तन पाक का सदका, पांचवी बात इस्तकामत है। तो हमने इस्तकामत को नहीं छोड़ना, इन चीज़ों पर ज़रूर तवज्जो दें। आखिर दावा